لیے؟ بیٹی نے پوچھا باپ سے، باپ کہتا تیرے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا تھا۔ بیٹی نے پوچھا آپ نے کیا کہا؟ کہا کوئی میچ نہیں ہے، تمہارا اور اس کا کوئی میچ نہیں تھا۔ میں نے کہا بعد میں دیکھا جائے گا۔ بیٹی وہیں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے آپ نے کس قاصد کو واپس بھیجا ہے؟ آپ نے اس آنے والے کے رنگ کو دیکھا، بھیجنے والے کے حسن کو نہیں دیکھا۔ کس نے بھیجا آپ نے وہ نہیں دیکھا۔ آپ کو تو اس بات کا خیال آنا چاہیے اللہ کے رسول کے کہہ دینے کے بعد پھر اپنی خواہشات کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی میچنگ نہیں ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ہے فرسٹ پرائیورٹی حضور کی بات ہوتی ہے۔ یہ صحابی اپنی بیٹی کی بات سن کر واپس لوٹ آئے اور دوڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ میرے آقا کے پاس وہ نوجوان صحابی جو اپنی ریجیکٹ کی خبر سنا ہی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے انصاری صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ غلطی کی معافی، میں نے تاخیر کی، اس خطا کی معافی کے لیے آیا ہوں، میں نے انہیں منع نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر کا وقت مانگا تھا۔ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میری بیٹی بھی دل و جان سے حاضر ہے، آپ کے فرمان پر لبیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے کہا میرے عزیزو یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے، میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے۔ آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا، نہیں، ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں۔ تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو ان صحابہ نے فرسٹ پرائیورٹی جو دی ہے وہ غیرت کے ساتھ جیا کرتے تھے کہ حضور کی بات ہے تو پھر سب سے پہلی بات جب ہم یہ ساری چیزوں کی طرف آگے بڑھیں اللہ کریم عزتیں پھر نوازے گا، عزتیں واپس آئیں۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ جو عزت میں کمی آئی ہے یہ ڈور کے ٹوٹنے سے آئی ہے، یا ڈور کے کمزور ہونے سے آئی ہے۔ پوری دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور صرف اس بات پر لگاتی ہے، اس بات پر لگاتی ہے کہ تم حضور پاک کی محبت کی بات نہ کرو، باقی کوئی بات کرنا کرو۔ آپ کو پتا ہے نمازوں کی تبلیغ کرنے والے چلے چھٹیاں اور بھی دیگر بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ چھٹی شریف تو سرکار غریب نواز کی میں نے ساتھ میں کہہ دیا، لیکن نمازوں کی صرف عمل کی تبلیغ کرنے والی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، ان سے نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے نہ اسرائیل کو خطرہ ہے۔ ہاں آپ دیکھ لینا، معلوم کر لینا میری اس بات۔ اسرائیل جیسا کٹر دشمن اسلام وہ تک کچھ تنظیموں کو کہتے ہیں یہ سیف تنظیم ہے، مسلمانوں سیف تنظیم ہے۔ کون سی؟ جو صرف نماز روزے کی بات کرتی اور کچھ نہیں کرتی بس۔ ہاں ڈینجر تنظیم وہ ہے جو لبیک یا رسول اللہ۔ کیا سوچیں گے کیا ان لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ کیوں ہے نا؟ یہ نعرے سے کس بات کا سوچیں گے ڈر ہے، کیا؟ کس بات؟ دنیا آج یہ کہہ رہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوبارہ پلٹ آنے والا، ان کو پتا ہے میرے عزیزو نماز نماز، روزہ روزہ، حج حج، زکاة زکاة، یہ اعمال ٹھیک ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی عمل کریں گے، لیکن جو قوم حضور کی محبت کی بات کرتی ہے دنیا کو اس بات کا خوف ہے کہ ان جماعتوں کو اگر یہ محبت واپس مل گئی تو پھر یہ عام جوان نہیں رہ جاتا، پھر ان میں کوئی خالد بن ولید کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ان کے درمیان صلاح الدین ایوبی آ جاتا ہے، ہاں جو اچھے خاصے لوگوں کی نیند کو حرام کر رکھتا ہے۔ دنیا کو پتا ہے صلاح الدین کا نام